اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق کھوکھر 1 پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں کل کی جو میرے 2 بڑے اور چند چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں، اس میں یہ وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم پاکستانی نظریاتی لوگ کس طریقے سے یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کو سمجھیں، کیسے اس کو کاؤنٹر کیسے کریں۔ بڑا امپورٹنٹ کلپ ہے، اس کو آپ ذرا سمجھیں۔ الحمدللہ مجھے تجربہ ہے سہونیوں کا میڈیا کا تجربہ مجھے 35 سال کا، وہ بھی نیو ایئر سٹی کا۔ تو میرا دعویٰ ہے کہ میں انشاءاللہ جو بات کر رہا ہوں وہ بڑے سالڈ طریقے سے، اور میری لکھی ہوئی ساری پوسٹیں اس کی شہادت دیتی ہیں 25 سال سے، کہ میں جو لکھتا ہوں ان کو دیکھ کے اور اپنی جو ہمارے جو دین کی پالیٹکس ہے اس کے مطابق میری ساری پروڈکشن تقریباً جو لکھ رہا ہوتا ہوں، جو واقعات ہو رہے تھے وہ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں۔ آج جو میں صحافت بنایا جا رہا ہے، اندازہ کریں، بے وقوف پاکستانی قوم، بے وقوف ترین پاکستانی صحافی، لفافہ برادر تو نہیں، ان کو تو کتے کی ہڈیاں ملتی ہیں، یہ اپنا ایمان بیچتے ہیں، ان کی حالت بڑی خراب ہو گئی۔ یہ اپنے قلم کو بیچنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے قلم استعمال کرتے ہیں۔ بھائی کو نوکری کر لو، کو دیہڑی لگا لو، کو ریڈی لے لو، کو رکشہ ٹیکسی چلا لو، کچھ کر لو۔ صحافت میں کیا رکھا ہے تمہارے لیے؟ صحافت اگر کسی مسلمان نے کرنی ہے تو یہ یاد رکھو کہ اس کا ہر لکھا ہوا، اس کا روز محشر والے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگ جو مختلف ذریعہ معاش کے لیے کام کرتے ہیں، ہمیں اس کا بھی حساب دینا ہے، لیکن ان کی تو ہر لفظ کا حساب دینا پڑے گا۔ ہم نے تو چلو کوئی کنسٹرکشن کر لی، کاروبار کر لیا، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ہزار چیزیں انہوں نے اپنے پیشے میں کوئی کام کرتے ہوئے کوئی کوتاہی کی، غلطی کی، چھوٹی موٹی بڑی، اس کی رفتار، اس کا ڈپازٹ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح صحافیوں کا ڈپازٹ بڑھتا ہے۔ تو آج کے جو صحافت کا جو دن منایا جا رہا ہے، ان کو قطعاً نہیں منانا چاہیے، اس لیے کہ سب سے پہلے یہ صحافی اٹھے کہاں سے ہیں؟ یہ صحافت آئی کہاں سے ہے؟ اسلام میں تو آپ ذرا سی بھی غلط خبر لگائیں گے آپ کو بڑی پنش ہے۔ تو اسلام میں تو یہ اس طرح کی صحافت آئی نہیں ہے۔ تو یہ طے ہوا کہ یہ صحافت ویسٹرن شیطانی ابلیسی ڈیموکریسی سے ہے۔ یہ صحافت جو آج کے زمانے میں لی جاتی ہے، وہ غلط خبر کو، غلط خبریں پہنچانے کو کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو بزنس بنایا ہوا۔ ادب دوسری چیزیں ہیں، اس کے بارے میں میری کوئی رائے ان کے مخالف نہیں ہے۔ وہ نان مسلم بھی اچھا لکھتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ نان مسلم اور مسلمانوں کا ایشو نہیں ہے، اصل ایشو یہ ہے کہ حاکمیت خداوندی، the people who believes on the God, Christian, Jew, many other religions, they all believe in the God. If you're going against the God, that is accountable. That's accountability. یہ صحافت جس کا دن آج یہ چوتیے یہ صحافی منا رہے ہیں، ان سے کو پوچھو کہ پچھلے 35 سالوں میں جب انہوں نے جنرل ضیاء کو مارا، ہماری اصلی فوج کو انہوں نے قتل عام کیا سینہ بہاولپور میں، اس وقت ان کا یہ فرسٹ فیز شروع ہوا تھا، جس کو میں فرسٹ فیز کہتا ہوں، جو پاکستان کی اصل فوج کو مار کے شروع کیا گیا۔ نیو ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر ضد ہے نظام عالم کی۔ 15 سال 1400 سال ہم نے نظام عالم مسلمانوں نے چلایا، حاکمیت خداوندی، the God, laws of the God, محمدن لا آف فاروق لا، محمدن لا۔ دنیا کی ساری حکومتوں نے اس کو فالو کر کے حکومت سازی کی، قوانین بنائے۔ تو دنیا کو ہم نے قوانین دیے ہیں۔ یہ جو لبرل چوتیا گفتگو کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ ان کو کیا پتا لبرلزم پہلے بعد کس کو کہتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا۔ لبرلزم کے پیچھے جتنا لبرل عیسائی اور یہودی اپنے مذہب سے لگاؤ کرتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو بکاؤ لوگ ہیں، تو یہ تو انہوں نے تو ضمیر بیچ دی ہے۔ جتنا زبردست حق ہے یقیناً باطل نہیں ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ حق کے ماننے والوں کے اندر رہ کے جتنے غدار ہیں، اتنے غدار لبرلز اور باطل کے اندر اتنے غدار نہیں ہیں۔
اور یہ صحافی سب سے آسان ترین ذریعہ ہے. اب پوری امریکہ میں، پوری دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر کی امپلیمنٹیشن کووڈ-19 کا لاسٹ فیز، جس کے لیے مرانڈو کو لایا گیا. یہ مرانڈو فتنہ نہیں ہے، یہ جس کو کہتے ہیں نا پنڈورا باکس، یہ پنڈورا باکس کا ڈھکنا ہے. پنڈورا باکس تو کھلا ہوا صدیوں سے، یہ پنڈورے باکس کا ڈھکنا ہے. اس کی بیوی جمائمہ روتھ چائلڈ، جو ڈان ہے، عالمی شیطانی گینگسٹر کا جو مالک ہے، جو اون کرتا ہے فری میسن کو، لومناٹی کو، پوری ورلڈ کی فلم انڈسٹری کو، سنگرز کو، مراسیوں کو، سارے چکلا شکلا، یہ جتنی ویب سائٹیں چلتی ہیں جن کو سارے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اس کا مالک ہے ڈان روتھ چائلڈ. یہ جمائمہ کا پھوپھڑ ہے ڈیوڈ روتھ چائلڈ. آپ دیکھیں، مجھے انٹیلیجنس کے بڑے بندوں نے پچھلے عرصے میں جب میں پوسٹیں لکھتا تھا روتھ چائلڈ کے خلاف، جو سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے مجھے ثبوت بھی بھیج دیا. اللہ تعالیٰ مجھے ثبوت بھی دے دیتا ہے. یہ مرانڈو کے 2 بچے، ڈیوڈ روتھ چائلڈ کی ایک چھوٹی بچی مر گئی، اس کو کفن اٹھا کے جا رہے تھے. دے آر دا فیملی ممبرز. اس کے اپنے انٹرویو میں اس کے کزن نے، فرسٹ کزن نے اس نے خود اس کو کہا تھا، یار یہ اگر جیت جائے تو میں تو روتھ چائلڈ کا ممبر بن جاؤں گا. یہ پنڈورا باکس کا یہ ڈھکنا ہے، یہ ٹٹی خانہ ہے، یہ قادیانی نانکا ہے. اس کا جو خود ہی اس کا جو سسرال ہے وہ زائنسٹ ہے. دا موسٹ مرڈرز، جنہوں نے سب سے زیادہ خون پیا اسلام کا اور حاکمیت اعلیٰ کا نام لینے والے عیسائیوں، یہودی تو اکا دکا تھوڑے سے یہودی ہیں. دا کرسچن لو دا گاڈ. ٹھیک ہے، جیسس کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. ہمارے ہاں داتا دربار بھی تو اللہ کے بیٹے کے برابر ہے. I have no shame to say that we among our Muslims, we have a lot of sectarian. Every single sectarian is a bid'ah and bid'ah is a kufr. یہ طاہر الپادری، اشرفی، سارے کاظمی، ہر پاکستان کا جو مزار مندر ہے وہ کاظمیوں سے منسلک ہے. یہ کرامتی لوگ ہیں. کرامتی لوگوں کی اصلیت جاننے کے لیے یہ انسلٹ کیے گئے. یہ صحافت ان سے شروع ہوتی ہے. خبر رسانی یہ کرتے تھے جب کاغذ نہیں ہوتا تھا. تو صحافیوں کے جو جد امجد ہے وہ شیطان ہے. جد امجد شیطان کی جو آن فٹ جو اصل پرنٹنگ پریس سے پہلے جو ٹیم تھی وہ کرامتی فاطمی تھے. اب کرامتی فاطمیوں نے زیادہ ترقی کر لی ہے. تو اب یہ لوگ ون پوائنٹ گاڈ، ون دجال. دجال از اے سسٹم آف ون آئی. ایک آنکھ سے پورا میڈیا دیکھا جاتا ہے. یہ میں ریکارڈنگ کرا رہا ہوں، یہ بھی ایک آنکھ ہے. یہ دجالی سسٹم ہے، یہ نظام ہے. دجال نے ایک آنکھ، اللہ نے خود چل کے تھوڑی آنا ہے. بڑی سمپل سی بات ہے. صحافت کو ورلڈ آرڈر کے 3rd فیز میں ڈھکن کو لایا گیا. اس امرانڈو ڈھکن کو، پنڈورا باکس کے ڈھکن کو لایا اس لیے گیا تھا کہ پاکستان میں جب ویکسین حرام کو لگایا جائے گا تو لوگ تڑپ اٹھیں گے، لوگ مر جائیں گے، لیکن انجیکشن نہیں لگائیں گے. ایسی حرام کی قوم ہے ہماری. سب نے انجیکشن لگوایا. جنہوں نے نہیں لگوایا انہوں نے بھی کچھ کیا، کچھ نہیں کیا. اب میں نے بہت بڑا مظاہرہ کیا اسلامک شریعت کورٹ کے سامنے. میری بیوی، میرے بچوں نے، میرے نوجوان ساتھیوں نے، جن کو میں نے کال کی، 70-80 لڑکے آئے. میں اس کی کلپ یہاں لگاؤں گا، وہ لگائے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. تو امرانڈو کی حکومت نے پاس کرایا ٹرانسجنڈر لاز. تو یہ حاکمیت اعلیٰ کو چینج کرنے کے لیے کووڈ-19 ویکسین لگائی گئی، کنٹرول کرنے کے لیے. جسم باڈی نینو روبوٹ کو ہمارے جسموں میں داخل کیا گیا جاسوسی کے لیے، پروفائلنگ کے لیے. آنے والے وقتوں کے لیے یہ ہمیں صحیح معنوں میں رگڑ کے ماریں گے. صحیح معنوں میں ہمیں غلام بنائیں گے. It's a new way of the slavery. Hey, you nigger. امریکہ میں ہم نگر کہتے ہیں بیچارے کالے کو، حالانکہ نگر وہ نہیں ہے. نگر تو ہوتا ہے ہر غلام. اب وہ نگر امریکہ میں اس لیے برا لوگ بلیک ناپسند کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری ذات کو ہٹ کیا گیا. نگر ایک فلاسفی ہے. کرسچن از اکول ٹو نگر. یو کرسچن، یو نگر. Hey, you nigger, you Christian, in the Roman language, you Christian, you nigger. اب ہمارے یہاں یو بھیا ہے، تو داند ہے،
تو ٹگا ہے. ہم پنجابیوں کو ٹگا کہا جاتا ہے. تو وی آل ایوری ویئر ان دا ورلڈ ہیو سم نیمس فار ایچ ادر ٹو جسٹ ٹو پس آف ایچ ادر. تو یہ جو کووڈ-19 کی ویکسین لگائی گئی یہ اس لیے لایا گیا ڈھکنا. یہ بہت بڑی سازش ہے. اس سازش کے پیچھے ہماری ٹرائیکا کا آغاز ہمارا بکنے والا صدر ایوب خان. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ بڑی امپورٹنٹ ہی میرے کلپ کو سنا کریں. ہماری ویٹیکن جو دشمن ہے ہماری قوم کا، ہمارے مذہب کا، ہمارے دین کا، وہ دشمن تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھایا. ہمارے رب نے ان کو محفوظ کیا اس پھانسی کی ذلت امیز سے. اس کے بعد وہاں سے ان کو انہوں نے اٹھا لیا. اللہ نے وہاں سے ان کو اللہ نے اٹھا لیا. کہاں ہیں؟ نیچے اوپر ہیں، جیسے بھی ہیں الحمدللہ. وہاں سے ان کو اٹھا لیا. اللہ اپنے انبیاء کو ذلت کی موت نہیں دیتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے کیونکہ آپ سود کے بالکل سود کے بہت بڑے. پہلے دن سے آپ نے کہا میرا نظام میرا نہیں ہے، خدا کا ہے، میرا تو نہیں. خیر دولت لے لو، لڑکی لے لو، یہ سربراہی لے لو، مکہ لے لو، حرم لے لو، سب کچھ لے لو، نظام یہی چلے گا. نہ نظام خدا کا چلے گا. فرعون کے دربار میں موسیٰ، مکہ کے دربار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ دنیا کا سینٹرل ہے، امت وسط، ساری امتوں کے امام. امت محمدیہ ہے لیکن ساری امتیں بیک پہ فالو کریں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت مجھے امید ہے کہ سب سے پہلے کوس حضر میں پہنچے گی. انشاءاللہ ہم کوس حضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھیوں کے ساتھ جائیں گے، پانی پئیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. یہ جو تھرڈ فیز تھا یہ بڑا خطرناک تھرڈ فیز تھا. اچھا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تینوں کے تینوں فیز پاکستان پاک فوج کی مدد سے ان کے 100% تعاون سے امپلیمنٹ کیا گیا. میں اپنے ہر آرٹیکل میں پاک فوج کی عزت اور ناموس کو برقرار رکھتے ہوئے میں لفظ لکھتا ہوں ویٹیکن قادیانی فوجی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ ان کے اندر جی ایچ کیو میں یہ سارے کے سارے حرامی قادیانی یا ان کی سوچ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ میں ان کا ڈسا ہوا ہوں. میرے باپ پہ بڑا ظلم کیا تھا جی ایچ کیو. میرے والد مولانا ابوالعلا مودودی کے ترجمان القرآن دیا کرتے تھے. چھوٹا سی کاپی ہوتی تھی، 15 روزہ تھا پتہ نہیں. میرے گھر میں آج بھی کہیں پرانے گھر میں جہاں میں پیدا ہوں سیٹلائٹ ٹاؤن میں 9B911 سیٹلائٹ ٹاؤن میرے گھر میں کہیں پڑی ہیں میرے والد کے اسٹوڈ میں. میرے والد سے تو فوت ہوئے 35 سال گزر گئے، زیادہ عرصہ گزر گیا، 40 سال ہونے لگے. جی ایچ کیو میں میرے والد کو ان قادیانی حرامی آفیسرز نے، کرنل بریگیڈیئر کتے دلے کے بچوں نے، قادیانیوں نے اتنا تنگ کیا میرے باپ کو. میرا بھائی جوان ہوا مقبول کھو کر، اس نے پھر اس افسر کی پینٹ اتار کے مال لوڈ میں پھرایا. میرے باپ کی زندگی میں میرا باپ بڑا خوش ہوا. ہم قادیانیوں کی پینٹیں اتارتے ہیں، وہ ہمیں پیچھے سے وار کر کے ہمیں قتل کرتے ہیں، ہم سامنے اٹھا کے ان کی پینٹیں اتارتے ہیں. قسم خدا کی میری حکومت بنے میں پہلے دن ربے کو فری کر دوں، ساری عوام جا کے قبضہ کرے، ان کی پراپرٹیاں لے لے، ایک کو بھی نہ چھوڑے. سارے یا مسلمان ہوں یا انڈیا چلے جائیں، ایک بھی قادیانی نہیں رہ سکتا پاکستان. کیسے بخشے جائیں گے پاکستانی حکمران؟ یہ پارلیمنٹ، نو وے، نو ہارمنی. پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے. پاکستان میڈ فار اسلامک لاز. وی ہیو دا بیسٹ لاز. دیکھیں دنیا میں انہوں نے ابھی تو ہم سے چھینی ہے ہماری امارت سلطان امیر صاحب سے. اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میرا سلام. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ تبع تابعین کے ساتھ ان کی روح کو، ہماری ساری قوم کا، ہم سب مسلمانوں کو سلام. بڑی خدمت کی انہوں نے. آج ہم ان کے آج یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ ایکسٹینشن ہے خلافت راشدہ سلطنت عثمانیہ کی، یہ ایکسٹینشن ہے پاکستان. سو اگین یہ جو تھرڈ فیز تھا کووڈ-19 کا، نیو ورلڈ آرڈر کا تھرڈ فیز، اس میمورنڈم کو اسکیم کے تحت لایا گیا. اب اس کے اوپر وہ کیسے ہوم ٹرین ڈاگ لایا گیا جنرل مشرف، کیونکہ انہوں نے
جانا تھا، انٹری کرنی تھی، تارا بورا اینٹ سے اینٹ پہ جانی تھی افغانستان کی. میں چھوٹی باتیں آپ کو توجہ دلاتا ہوں. میں تو حیران ہوں پاکستان کے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. جو پڑھے لکھے ہیں بندر کے بچے ہیں، ان کو عقل ہی نہیں ہے. دے ناٹ تھنکنگ. You must follow the world politics to understand Pakistani stupid چوتیا صافی. ان کو اللہ پہ نہیں آتی. اگر ورلڈ کی پالیٹکس جو ورلڈ میں کھیلی جاتی ہے، امریکہ کی جو روز کی پالیسی ہوتی ہے، یو ایس کانگریس کی، انگلینڈ کی ہاؤس آف ویٹیکن ڈاگز کی، خنزیروں کی، فرانس جو سب سے بڑا دشمن ہے مسلمانوں کا، بڑے مسلمان ٹریلینز مارے ہیں. انشاءاللہ ان کے جتنے بچے ہیں سب کو مسلمان بنائے گا. سب کو. ویسے بھی یہ سارے حرامی ہیں. کوئی بہن کا بیٹا ہے، کوئی ماں کا بیٹا جمع ہوا ہے، تو سارے کے سارے حرامی ہیں. وہ ایک بھی حلالی نہیں فرانس کا. ٹھیک ہے. فرانس، انگلینڈ. ہاں اگر پاکستانیوں نے کیا، ہم امریکن مسلمان کر کے دکھائیں گے. امریکہ از فار دا ہول ورلڈ، پاکستان از فار ہول مسلم امہ، not for the whole world. Pakistan made for the Muslims only. Anybody can leave by following the laws of the Dastur Quran and Sunnah. Anybody can live in the country, Pakistan, forever. With the full protection, just like us. مگر ان کم بختوں نے جو ہماری مائنورٹیز ہے، بڑے شیطان ہیں یہ. انہوں نے ہمارے اسلام کے نظام کو نپنے نہیں دیا. انہوں نے غداریاں کی ہیں. انہوں نے ہماری بیک پر چھلنی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے. حضرت عیسیٰ صاحب ان کو پوچھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ تم نے اس ملک میں رہ کے اس ملک کے قوانین کو بھی نہیں فالو کیا، اس سے دشمنی کی. یہ کہاں جواب دیں گے؟ تو باطل کو تو بات ہی نہیں کریں. باطل باطل ہے. دو چیزیں ہیں، یا باطل ہے یا حق ہے. درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. if gaining the time, if but no. حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرے گی، حکمت قرآن کام کرے گا نا، باقی anything else is not. So remember، آج کی یہ جو وار ہے نا، ٹرائکا، اس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. کووڈ-19 کا تھرڈ فیز آپ نے دیکھا، وہ ہوم ٹرین ڈاگ جنرل مشرف کو لا کے انہوں نے کارگل کا ماہ جو ہوتا بنتا ہی نہیں تھا، 2600 بندے مروا دیے. It was a real big plan against Pakistani nation, against our khilafat, our system. The Vaticans do not want, the Batal don't want us to have our own nizam mein hukumat, our own system of the government, which is the best, because we gave the whole world is living today. That is our system, except the few tazirat and against the nudity. That's only, but the rest of everything is from us. But unfortunately, we cannot have it. That's why they gave the freedom to Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. اس کے اللہ نے یہاں رشتے بٹھائے. انہوں نے زین سونیا نے قائد اعظم کے مونڈے پہ گورنر جنرل بٹھا دیا لا کے. میک شیور ہی شوڈ ناٹ امپلیمنٹ دا لاز آف قرآن اینڈ سنہ وچ واز اے پرومس. وہ بھی قائد اعظم بھی راجپوتی تھا، خالد بن ولید کی نسل سے تھا. اس نے کہا پتر چھوڑوں گا نہیں تمہیں. اور انہوں نے عیسائی یہودیوں کے سب سے بڑا عالم خاندان، اس کا جانباز مولانا اسد رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان قائد اعظم علامہ اقبال کی خدمت کرتے ہوئے پاکستان کے نظام حکومت کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے ساری سفارشات مرتب کی. قائد اعظم رحمۃ اللہ نے ان کو پاس کیا. میں ہماری پارٹی شان پاکستان اس نظام کو جو قائد اعظم نے پروو کیا پاکستان کا، اس کو لانا چاہتے ہیں. کسی فوجی، کسی پولیسیا کو، کسی لبرل بیسٹرڈ کو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا حق ہے، ہمارے بچوں کا حق ہے، ہماری نسلوں کا حق ہے، ہماری ماؤں کا، ہماری بہنوں کا، ہمارے شہیدوں کا، ہماری لٹی آگ لگی عزتوں کا، ہمارے شہداء کا.
ریممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاد بالسیف قبل نفاذ قانون قرآن سختی سے منع فرمایا. ہم منی بغیر نکاح کیے اس ملک میں رہ رہے ہیں، دڑا دڑ روز رات کو سوتے ہیں، ماؤں سے زنا بھی کراتے ہیں، روز سود بھی کھاتے ہیں. ذرا سمجھیں اس کو. This is not a philosophy. یہ سوال پوچھا جائے گا کہ جب کوئی آزاد ملک ڈکلیئر ہو جائے مسلمان تو سب سے پہلا کام نماز وضو طہارت سے پہلے قانون قرآن کا نافذ کرنا ہے. یہ الف ہے جو علماء نے اسٹوپڈ پروفیسر اساتذہ نے ہمیں نہیں سکھایا. موران. میں نے 40 سال اس کو ڈگ کرنے کے لیے لگائے ہیں. میں نے محنت کی ہے پاکستان کی پنڈی کی سڑکوں سے لے کے میں نے نیو یارک کی کوئی گلی نہیں چھوڑی جہاں میں نے ریسرچ کام نہ کیا ہو. میں نے امریکہ کی جیلوں میں، نیو یارک اسٹیٹ کی جیلوں میں 21 سال دعوت اسلام کا کام کیا ہے. میں نے لٹریچر لوگوں کے پڑھے ہیں، میں نے سمجھا ہے. ہر آدمی کی اپنی ایکسپرٹیز ہے. میری ایکسپرٹیز ہے ہاؤ کوئک اینڈ فاسٹ کین ریسٹور دی نظام خلافت راشدہ. سر آنکھوں میں مولانا ابو العلا مودودی، سر میری جان جگر ڈاکٹر سرار صاحب، بٹ آئی ایم دی امپلیمنٹر. میں سبا سالار ہوں. میں مر جاؤں آج بھی میں جو یہ کہہ کے جا رہا ہوں کوئی بچہ 12 سال کا بھی یہ کر جائے گا. میرا لیڈر جنرل محمد ضیاء اللہ کا آرمی مین سبا سالار خلافت راشدہ، سبا سالار خلافت سلطنت عثمانیہ لشکری ایکسٹینشن پاکستان کا اصل فوجی. یہ 8 لاکھ فوج یہ پاکستان کی نہیں ہے، یہ اسلام کی ہے، یہ خلافت راشدہ کی ہے، یہ خلافت عثمانیہ کی ہے، یہ خلافت عثمانیہ خلافت راشدہ کی ایکسٹینشن پاکستان کی فوج ہے. یہ بات یاد رکھو، کبھی نہیں بھولنا. اوپر کا 1-2 حرامی ہمارے غدار آ جاتے ہیں، ہمیں مار مور کے چلے جاتے ہیں، ہمیں امتحان کیسے دیں گے؟ ہمیں نہیں ڈرنا ان سے. کوئی بچہ نہیں ڈرے گا، کوئی جوان نہیں ڈرے گا، کوئی بوڑھا نہیں ڈرے گا. اور یاد رکھو تمہاری کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، اوپر جا کے رک جاتی ہے، کیونکہ ہم نے قرآن پاک کا قانون دستور اس آزاد ملک میں نافذ نہیں کرایا. یہ الف. خطیبان پاکستان پر میں لعنت بھیجتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکشی کرتے ہیں، اس کی الف نہیں بتاتے. مسجد کے ممبر پہ ایک دن سارے پاکستان میں ایک دن سارے خطیبان بتا دیں تو صبح قانون قرآن نافذ ہو جائے نا. ہوئے گا نا، کیوں نہیں ہوگا؟ اور مجھے میں جماعت اسلامی خود مجھے دے رہا 2 دن میں کر کے دکھا دو. یہ کوئی باتیں نہیں ہیں فضول. ایوری تھنگ از کیلکولیٹڈ. شان پاکستان کا منشور کنسٹیٹیوشن وہی ہے جو قرآن کا ہے. ہم نے ان چیزوں کی نشاندہی کی ہے جو اپلائی نہیں کی، جو ڈیولپ نہیں کی. کاپی، فوٹو اسٹیٹ کاپی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار کی. آپ اس کو عمل کریں. دیکھیں افغانی، انہوں نے عمل کیا، فوراً کامیاب ہو گئے. جماعت اسلامی نے بندے مروا دیا، اخوان المسلمین نے سارا عرب، سارے بلینر عربوں کو اندر کروا دیا. 200 شہزادے مارے گئے اس سلیمان کے ہاتھوں. عمرانڈو کو جپیاں مارتا ہے. Hey you rascals, don't worry, we will get you. Don't worry, we're gonna get you, baby. We will never gonna leave you. By any means necessary. میرا لیڈر ملکم ایکس ہے. میرا لیڈر امریکن مسلمانوں کا لیڈر، ریلیجس لیڈر وارث دین محمد ہے، جو علی جا کا بیٹا ہے. جس علی جا کو عمرانڈو بنانے کی کوشش کی تھی، ایک مراد قادیانی، انڈین قادیانی. It's a long story. My tape is getting longer. So جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خواجہ آصف، یہ پارلیمنٹ، یہ جج، یہ شیطانی ویٹیکن قادیانی فوجی اسٹیبلشمنٹ، یہ کھیل کھیل رہے ہیں. یہ اصل میں 2 تو سٹوجز ہو گئے تو تیسری ہماری فوج ہوگی. یہ اب 4تھے بیسٹرڈ کو لانا چاہتے ہیں جس نے حکومت قائم کر دی ہے. 4تھا کون ہے آپ بتائیں نا. نیو ون ورلڈ گورنمنٹ جو قائم ہو چکی ہے، اس کے شیطانی احکامات کو روز نافذ کیا کریں گے. جیسے کہ
چند دن پہلے یہ نافذ ہو گیا ہے کہ جی کوئی گیز لیزبین ان کو آپ ٹچ نہیں کریں. یہاں ہمارے امریکہ میں تو یہ بڑے عرصے سے ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا ہوگا؟ جی بتاؤ نا، منوں کے ابا، منی کی چاچی، مننے کے دادا، پولو پہلوان کے چاچے، بتاؤ کیا ہوگا؟ کیا کرو گے؟ Immediately come out, implement the laws of Quran. چیف جسٹس یہ سب شیطان ہے. پارلیمنٹ کو ختم، عدلیہ کو ختم، صدارتی نظام. ہم اپنی فوج سے تو نہیں لڑیں گے، ہماری فوج چیف آف سٹاف کو صدر بنایا جائے. سارے ڈپارٹمنٹ جتنی منسٹری ہیں ان سے ریلیٹڈ سیکٹریوں کو بلا کے ٹاپ کے بندوں کی ایک حکومت بنائی جائے 5 سال کے لیے. ریکنسٹرکٹ منسٹری کے تحت جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنائی اور اپروڈ کیے 6 پوائنٹس کہ خلافت راشدہ کا جو لیگل لا سسٹم ہے اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کی جائے گی. وہ کام جو قائد اعظم کر کے گئے تھے، یہ ضرورت ہے اس کی. ان بدماشوں کی ضرورت نہیں. صحافت کون سی صحافت تو ہر جگہ ممنوع ہے. پورے امریکہ میں آپ سچی بات نہیں کر سکتے، پورے یورپ میں آپ کریں گے وہ پولیس اٹھا کے لے جائے گی، کورٹ آپ کی بات نہیں سنے گی. کس صحافت کی بات کرتے ہو؟ آ جاؤ اصل کی طرف. ٹائم نہیں ہے تو میرے پاس 2-4 اور منٹ ہے. میں اس کو کنکلوژن میں لاتا ہوں کہ یہ جو ہماری کھیل جو کھیلا جا رہا ہے یہ بڑا خطرناک کھیل ہے. آپ اس کو سمجھیں.